السلام علیکم، میں محمد ہوں، میری این جی او ہے مصومین. اور دوبارہ بولے بچے، اس کو تھوڑا ان کے نا یہاں رکھو، یہاں یہ دوبارہ سے بولے، اب بولے جی. السلام علیکم، آئی ایم محمد فرام مصومین این جی او. ہم سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور جو بھی سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات کریں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ٹیبو نہ کریں کہ اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی، اس کو کوئی بھی رنگ دے کر. مثال کے طور پہ عافیہ صدیقی کا جو ایشو ہے، اتنا لانگ پینڈنگ ایشو ہے. 18 ایئرز ہو گئے ہیں، شی ہیز بین کڈنیپڈ، اینڈ 11 ایئرز ہو گئے ہیں جب کو وہ امریکہ میں اس کو سزا سنائی گئی تھی، وچ واز اے بوگس ٹرائل. ایوری بڈی نوز دیٹ، ایوری بڈی اسپیکس فار اٹ. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے، اس کی رہائی کے لیے کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہو رہی، کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی باعث تکلیف ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے پوری دنیا میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، اس پہ سب پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی وبا بھیجی ہے ہم پہ جس پہ ہم سب لاک ڈاؤن میں چلے گئے ہیں. تو تھوڑا سا انسان سوچے، 2+2 4 کرے تو اتنا مشکل نہیں ہے بات جج کرنا کہ جب معصوم لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا جائے گا تو کیا ان کی آہیں اور بد دعائیں نہیں لگیں گی ہم لوگوں کو. تو بس یہی بات ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا جس مشکل میں ہے، اگر ہم جو لوگ ان ڈیو لاک ڈاؤن میں ہیں ان کو رہائی دی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحم کریں گے ہم پہ، اور ہمارا بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور میرا خاص طور پہ آئی میک این اپیل ٹو دا ریلیجس گروپس، کیونکہ اب بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ریلیجس لوگ ایسے ہیں جو کہ عافیہ کے بارے میں صرف اس لیے بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے، یہ ایک جسٹس کا ایشو ہے، اور یہ ایک ریلیجس ایشو ہے. آپ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو کہ قیدیوں کی رہائی کی بات کرتی ہے، بے گناہوں کی رہائی کی بات کرتی ہے. تو وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ عافیہ صدیقی کے کیس کو پولیٹیکل کلر نہ دیا جائے. لیٹس سپوز اگر ہم کہہ بھی دیں کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے، سو واٹ. اسلام انکمپسز ایوری تھنگ. اسلام ہر چیز پہ بات کرتا ہے، پرسنل لائف سے لے کر اکنامک ایکٹیویٹی سے لے کر پولیٹیکل سیکٹر تک. سو آپ عافیہ کے کیس کو جس بھی تنازع میں دیکھتے ہیں، جس بھی رنگ میں دیکھتے ہیں، اٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. اینڈ میرا خیال سے کہ پاکستان کو جتنے بھی چیلنجز ہیں اس میں سے سب سے آسان چیلنج جو ہے وہ عافیہ صدیقی کا ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک امیریکا از انٹرسٹیڈ ان کیپنگ ہر اینی مور. وہ تو خود ہار کے افغانستان سے منہ چھپاتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایشو ہمارا ہے کہ ہم عافیہ کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ نہیں لانا چاہتے. اور جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا، جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ایگزام میں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، کچھ ٹرو فالس ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچنز ہوتے ہیں، فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، کچھ شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں، کچھ لانگ کویشچنز ہوتے ہیں. عافیہ صدیقی کا کیس ایک سمپل ٹرو فالس کویشچن ہے فار پاکستان. ول یو گیٹ ہر بیک اور ناٹ؟ تو میری پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل ہے کہ میک لائف ایزی فار یور سیلف اینڈ فار اس. برنگ عافیہ بیک. عافیہ کے آنے سے انشاءاللہ پاکستان پہ اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو واپس کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس میں کیا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے اب کہ عافیہ صدیقی کو پاکستان خود واپس نہیں لانا چاہتا، اس وجہ سے کہ عافیہ کو باہر بھیجنے میں جو لوگ انوالو تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے بہت باعث شرمندگی ہوگی اب کہ ایک عورت آ کے بتائے واپس کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. حالانکہ عافیہ کی فیملی نے ایک جسے کہتے ہیں نا یونانیمس اینڈ انکنڈیشنل اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ آپ عافیہ کو واپس آنے دیں. ہم عافیہ آ کے کوئی بیان نہیں دے گی، کوئی کسی پہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کرے گی کہ مجھے اس نے باہر بھیجا، اس نے باہر بھیجا، اس نے باہر بھیجا. ویسے تو جنہوں نے اس کو باہر بھیجا انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مشرف نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہم نے عافیہ صدیقی کو ہینڈ اوور کیا، اور جو ہے ہم نے اس کے بدلے پیسے بھی لیے. ٹھیک ہے، تو وہ تو انہوں نے کیا، اس میں یہ تو اٹس این اوپن سٹوری. لیکن معلوم نہیں کیا کس بات کی پریشانی ہے ہمارے لوگوں کو کہ اگر عافیہ آ گئی تو پھر وہ کیا بتائے گی. یہ تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ وہ دیکھیں نا، جس طرح جو سسرالی مسائل ہوتے ہیں کہ بہو پہ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ میکے نہ جائے اور گھر جا کے نہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ دس از سم کائنڈ آف دیٹ کائنڈ آف اسٹوری کہ عافیہ اگر واپس آئی تو وہ واپس آ کے
کن کن لوگوں کے بارے میں بیان دے گی اور کن کن کو بے نقاب کرے گی، شاید اس چیز کا خوف ہے. لیکن جن لوگوں کو یہ خوف ہے ان کو اس چیز کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہاں پہ تو اگر وہ عافیہ کو واپس آنے دیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، عافیہ سے معافی مانگے، تو شاید اللہ ان کو معاف بھی کر دے، شاید عافیہ ان کو معاف بھی کر دے. لیکن اگر وہ اس چیز پہ چاہتے ہیں کہ مٹی ڈال دی جائے اور عافیہ اسی جیل میں مر کھپ جائے، تو جن لوگوں نے اس کو باہر بھیجا ہے انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ وہ قبر میں جا کے عافیہ کے لیے کیا جواب دیں گے، آخرت میں جا کے عافیہ کے لیے کیا جواب دیں گے؟